24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کے سبھی ارکان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں اپنے اسٹوڈیو میں اپنا افسانہ پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہمارا نام میر صاحب حسن ہے اور ممبئی سے شائع ہونے والے ماہنامہ تریاق کے ایڈیٹر ہیں اور افسانہ لکھتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے اپنا ایک افسانہ غریب عید پیش کر رہے ہیں۔ سنیے حضرات۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مجھے مائی فیملی اس علاقے میں شفٹ ہوا تھا، مگر پہچان زیادہ تر لوگوں سے ہو گئی تھی۔ شاید اس میں اہم کردار میرے پیشے کا تھا۔ ہر کوئی صحافی سے ملنا پسند کر رہا تھا۔ میں جہاں رہتا تھا وہ علاقہ ری ڈیولپمنٹ میں چلا گیا تھا۔ اب 2 یا 3 سال مجھے کرائے کے مکان میں رہنا تھا۔ کرایہ مجھے اچھا مل رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ کچھ رقم بچائی جائے، اس لیے ایسے علاقے میں کرائے کا مکان تلاش کیا جو سستا تھا اور ساتھ ہی آفس سے قریب۔ میرے ساتھ میری اہلیہ شگفتہ، ایک بیٹی سارہ اور ایک بیٹا صادق تھے۔ ہم نئے شفٹ ہوئے تو لوگ ملنے آئے۔ جب سنا کہ میں ممبئی کے ہی کسی اخبار میں بطور کرائم رپورٹر کام کرتا ہوں تو وہ سبھی خوش ہوئے کہ چلو اپنے علاقے کے مسائل بھی اخبار میں آ جایا کریں گے۔ میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں اکثر بیشتر اخبارات میں اس کا تعارف ان لفظوں میں کیا جاتا ہے: مسلم اکثریتی علاقہ۔ یہ سچ بھی ہے۔ ممبئی کے مضافات میں چیمبور سے واشی جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ بلڈنگ کہیے یا مہاڈا کالونی کہہ لیجئے کہ آگے ایک بڑا سگنل پڑتا ہے، جہاں قانون کا پالن اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہاں کوئی ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہو، ورنہ پھر سب کی مرضی چلتی ہے، جدھر جانا ہے بچ کے نکل جاؤ، ورنہ گالی گلوچ برداشت کرو۔ سگنل کی بائیں طرف سڑک اندر جاتی ہے۔ ہاں، اسے سڑک ہی کہا جائے گا کیونکہ میونسپل کارپوریشن نے اسے سڑک کا نام دیا ہے۔ اسی سڑک سے لگ کر ایک اور سڑک ہے جو دور تک آگے چلی جاتی ہے اور ایک ایسی جگہ سے مڑ جاتی ہے جہاں پہنچ کر ناک پر رومال ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے والے اسے پہاڑ سمجھتے ہیں، مگر قربت حاصل کر لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے۔ اسے ڈمپنگ گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اس ڈمپنگ گراؤنڈ سے پہلے ہی ایک بڑا نالا ہے جس پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا ہے۔ یہ پورا علاقہ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ پہلی بار آنے والا گھنٹوں گلیوں کی خاک چھانتا رہے گا۔ اوہ سوری، علاقے کا نام تو بتایا ہی نہیں۔ ممبئی میں رہنے والے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ گونڈی ہے۔ یہ گونڈی ہے جہاں غربت، گندگی، بھوک مری، غرض کیا نہیں ہے۔ غربت کی ہر تصویر یہاں نظر آتی ہے۔ میں ایک صحافی ہی ہوں۔ صحافی تو غریب ہی ہوتے ہیں، اور پھر اردو صحافی، وہ تو صحافی جان کر مجھے پڑوس میں رہنے والے روز ہی ملنے لگے۔ میرا بیٹا 7 سال کا تھا، اس کی بھی دوستی مقامی بچوں سے ہو گئی۔ پڑوسی اچھے ہوں تو رہنا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اچھے پڑوسی ملے تھے، سکون تھا۔ ایک شام میں گھر پہنچا تو ایک خاتون کو موجود پایا جن کے متعلق شگفتہ نے بتایا کہ یہ نسرین بھابی ہیں۔ اپنے 7-8 سالہ اکلوتے بیٹے نثار کے ساتھ رہتی ہیں جو قریب ہی اسکول میں پڑھتا ہے۔ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور دوسری بیوی کو لے کر افریقہ چلا گیا۔ نسرین بھابی کی گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے۔ سامنے والی گلی کے کسی کھولی میں رہتی ہیں۔ مجھے نسرین بھابی کے حالات جان کر دکھ ہوا۔ جس جگہ میری کھولی تھی وہاں میری لائن میں اور سامنے کل ملا کر 20 کھولیاں تھیں۔ زیادہ تر لوگ زری کا کام کرتے تھے۔ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، مگر اب بچوں کی تعلیم پر کافی دھیان دے رہے تھے۔ مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے کئی ماہ ہو گئے تھے۔ پڑوسیوں سے اکثر اتوار کو ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ بقیہ دنوں میں صبح 10 بجے گھر سے آفس کے لیے روانہ ہو جاتا اور واپسی دیر رات گئے ہوا کرتی تھی۔ ہمارے علاقے میں پانی، بجلی اور گندگی بڑا مسئلہ تھا۔ میں خود وہیں رہ رہا تھا، چنانچہ کئی بار اخبار میں اس کے متعلق خبر لگائی۔ میری کھولی سے 10 فٹ کی دوری پر حاجی چاچا کا نل تھا۔
وہیں سب کو پانی سپلائی کرتے تھے۔ 10 منٹ پانی لیجئے اور 200 روپے ماہانہ دیجئے۔ ایک بار رات میں بجلی چلی گئی تو میں نے بجلی محکمے میں فون کر دیا اور کچھ ہی دیر میں محکمہ والے آئے اور بجلی بحال ہو گئی۔ سامنے ایک کھولی میں رہنے والے پپو بھائی نے کہا، واہ ناصر بھائی، کمال ہو گیا، آپ کے فون کرتے ہی لائٹ والے آ گئے۔ یہ ہوتا ہے فائدہ پترکار ہونے کا۔ اس کے بعد سے معمول سا بن گیا تھا کہ جب رات میں بجلی جاتی تو لوگ مجھے ہی آواز دیتے کہ بجلی محکمہ کو فون کر دوں۔ ایسی ہی ایک رات بجلی چلی گئی تھی۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی لوٹس کالونی کا ٹرانسفر جل گیا ہے، 2 گھنٹے لگ جائیں گے بجلی بحال ہونے میں۔ شدت کی گرمی میں 2 گھنٹے گزار پانا مشکل تھا۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے صادق کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا کہ کچھ دیر ٹہل آؤں۔ تھوڑی دیر تک میں اپنے بیٹے کو لیے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر سوچا کیوں نہ مین روڈ کی کسی ہوٹل میں چائے پی لوں۔ مین روڈ پر جانے کے لیے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر کے دروازے پر میں نے نثار کو کھڑا دیکھا۔ میرے بیٹے صادق نے بتایا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ تب تک نسیم بھابھی بھی باہر نکل آئیں۔ شاید نثار نے مجھے دیکھ کر اپنی والدہ کو بتا دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد نسیم بھابھی نے کہا، بھائی صاحب، آپ پہلی بار میرے گھر کی طرف آئے ہیں، چائے پی کر جائیے۔ میں تو چائے پینے کی غرض سے ہی مین روڈ جا رہا تھا۔ شکریہ کہتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوا۔ نسرین بھابھی کے گھر میں پہلی بار آیا تھا، مگر ایسا گھر بھی میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا، جو شروع ہوتے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک 6x7 کی کھولی رہی ہوگی۔ دائیں طرف 3 فٹ کی جگہ اور بائیں طرف ایک پلنگ رکھی ہوئی تھی۔ کچھ گٹریاں، اسکول بیگ، کپڑے پلنگ پر کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ نیچے خالی جگہ پر اسٹو تھا، ساتھ ہی پانی کا ایک چھوٹا سا ڈرم اور ڈھیر ساری پانی کی کچھ خالی کچھ بھری بوتلیں۔ میں تعجب سے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، بھائی بیٹھیے نا، بس 2 منٹ میں چائے حاضر ہے۔ میں نے کھولی دیکھتے ہوئے نسرین بھابھی سے سوال کیا، یہ اتنی بوتلیں کیوں رکھی ہیں؟ پانی بھر کے لاتی ہوں بھائی، پھر کوئی مٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے ایسے ہی رکھتی ہوں۔ پانی پیتے جاتے ہیں، بوتلیں خالی ہوتی جاتی ہیں، پھر دوسرے دن بھر لاتے ہیں۔ بھر لاتے ہیں کیا مطلب؟ پانی پائپ سے نہیں لیتے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں بھائی، پائپ سے لینے کے لیے مہینہ 200 روپیہ دینا ہوگا، میں کہاں سے دوں گی؟ بڑی مشکل سے تو نثار کو پڑھا رہی ہوں، تو پانی کہاں سے لیتی ہیں آپ؟ یہ سب بوتلیں مانخور ریلوے اسٹیشن سے بھر کر لاتی ہوں۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ جہاں یہ کھولی تھی وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر یہ اسٹیشن واقع ہے۔ کچھ ہی دیر میں نسرین بھابھی نے چائے میرے حوالے کی۔ کسی طرح جلدی جلدی میں نے حلق میں اتاری اور کھولی سے یہ باہر یہ سوچ کر نکل آیا، اس دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ میں کئی دنوں تک اسی فکر میں لگا رہا کہ کیسے نسرین بھابھی کی پریشانیاں دور ہوں، مگر بہت کچھ میرے بس میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے حاجی چاچا سے کہا کہ نسرین بھابھی کو 5 منٹ کے لیے پانی دے دیا کریں، 100 روپے مہینہ میں دے دیا کروں گا۔ میں صحافی تھا اور میری روزی روٹی اخبارات سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے روزانہ میرے پاس کئی اخبارات آیا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے گھر ردی جمع رہتی ہے، چنانچہ کسی ضرورت کے موقع پر اکثر کوئی نہ کوئی ردی لے جاتا۔ ماہ رمضان کی آمد تھی۔ اخبار کے مینیجنگ ڈائریکٹر دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اسپتال میں تھے، ان کی بائی پاس سرجری ہونے والی تھی۔ آفس میں سب پریشان تھے کہ عید میں کیا ہوگا۔ گھر میں وائف کو فکر تھی کہ بچوں کا کپڑا جلد سے جلد آ جائے۔ کئی بار شگفتہ نے بھی اس ضمن میں ذکر کیا۔ میں نے امید بندھائی کہ ڈائریکٹر صاحب تو اسپتال میں ہیں، مگر ہم لوگوں نے ان کے لڑکے سے بات کی ہے کہ پوری نہ صحیح کچھ رقم ہی مل جائے تاکہ عید اچھے سے گزر جائے۔ چلیے، جو منظور خدا ہوگا ہو کے رہے گا انشاءاللہ، یہ کہہ کر شگفتہ نے میری ہمت بندھائی۔ عید کو 2 روز باقی تھے۔ پوری گلی میں شور شرابہ تھا۔ بزم فلاح والوں نے اندر والی سڑک سے لے کر پوری گلی میں ڈیکوریشن کر دیا تھا۔ جسے دیکھیے وہ شاپنگ میں مصروف تھا، غرض ہر کوئی عید کی تیاریوں میں تھا۔ اخبار کے ڈائریکٹر صاحب اب تک اسپتال میں تھے، مگر ان کے فرزند ارجمند نے اخبار میں کام کرنے والے سبھی افراد کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے۔
اس وعدے کے ساتھ کہ باقی عید کے 2-4 روز بعد ادا کر دیا جائے گا۔ مغرب بعد میں گھر پہنچا تو قریبی ہی مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ چاند ہو گیا ہے اور کل عید ہے۔ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے بھی شاپنگ کی۔ شگفتہ اور بچوں کے کپڑے، چپلیں، جوتے، سوئیاں، مہندی وغیرہ سب کچھ خریدا۔ شگفتہ نے بہت ضد کی کہ میں اپنے لیے پٹھانی سوٹ خرید لوں۔ شگفتہ: بچوں کے اور تمہارے کپڑے وغیرہ زیادہ ضروری تھے تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے کیوں لے لیا آپ نے؟ آپ نہیں پہنیں گے تو ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ چلو بھائی، اب صبح دیکھوں گا۔ نہیں، دیکھنا نہیں ہے، صبح نماز بعد پٹھانی سوٹ لے لیجیے گا، پھر ہم لوگ امی کے یہاں چلیں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ صبح 8 بجے نماز عید با جماعت ادا کی، لوگوں سے گلے ملے۔ مسجد و اطراف میں بچے بوڑھے سبھی کے چہرے دمکتے نظر آ رہے تھے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا؟ پورے مہینے انتظار رہتا ہے عید کا۔ عید خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ بعد نماز عید پڑوسیوں سے مل کر گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شگفتہ نے کہا، 10 بجے تک جا کر سوٹ خرید لیجئے، پھر امی کے ہاں چلا جائے گا۔ ارے بھائی، اب کیا کہوں، میرے پاس قریب 2000 روپے بچے ہیں اور عید کے 3-4 دن بعد ہی آفس سے بقیہ پیسے مل پائیں گے۔ کوئی بات نہیں، 1000 روپے تک سوٹ آ جائے گا اور باقی 1000 3-4 دن کے لیے کافی ہیں۔ شگفتہ کے ساتھ بچے بھی ضد کرنے لگے۔ سب کے زور دینے پر میں نے 1000 روپے شگفتہ کے حوالے یہ کہتے ہوئے کیا، یہ رہے 1000 روپے، 2-3 دن خرچ سنبھالنا، 1000 میں رکھ لیتا ہوں، ابھی کچھ دیر میں جا کر پٹھانی سوٹ خرید لوں گا یا کرتا پائجامہ۔ میرے یہ کہنے پر سب خوش ہو گئے اور ہم سبھی سوئیاں پینے لگے۔ اجری تھی کہ نسرین بھابی کا بیٹا آ گیا۔ اس نے کہا، گھر میں کچھ کام ہے، امی نے ردی پیپر مانگے ہیں اور کہا ہے زیادہ پیپر لانا، صفائی کرنا ہے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، شیر خورما پی لو، پھر ردی پیپر لے جانا۔ میں نے کہا، نہیں انکل، امی بولی ہیں صادق کے یہاں سے ردی پیپر لے کر جلدی آ جاؤ۔ اچھا بیٹا، ردی پیپر امی کو دے کر آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گھر میں جمع سارے ردی اخبارات نکال کر ایک جمبو تھیلی میں رکھ کر اس کے حوالے کیے کہ کہیں گرا نہ دے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تھیلی سنبھالتے ہوئے چلا گیا۔ شگفتہ نے مجھے یاد دلایا، 10 بج رہے ہیں، جائیے کرتا پائجامہ لے کر جلدی آ جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں باہر نکل آیا۔ سوچا چلو سگنل کی طرف جو عید بازار ہے وہیں سے خرید لیتے ہیں۔ ابھی میں گلی سے نکل کر مین روڈ کی طرف جانے ہی والا تھا کہ میری نظر نثار پر پڑی، جو سامنے ایک دکان پر کھڑا تھا اور دکان والا اس جمبو تھیلی سے ردی اخبارات نکال کر تول رہا تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے اپنے گھر پر نثار کے حوالے کیے تھے۔ دکاندار نے ردی کو تول کر کچھ روپے نثار کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ نثار دکان سے نکل کر سڑک پر آیا تو میں نے اس سے روک لیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے سوال کیا۔ امی بولی یہ ردی بیچ کر 5 روپے کا دودھ، 2 روپے کی چائے پتی اور 5 پاؤ لے کے آؤ۔ تو میں نے ردی دکان والے کو دے دیا اور دودھ لینے جا رہا۔ دکان والے نے ردی پیپر کتنے روپے دیے؟ وہ انکل نے 40 روپے دیے۔ نثار نے جواب دیا، کیوں بیٹا، تم لوگ چائے نہیں پیے؟ نہیں انکل، امی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور رات میں ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھائے۔ کیوں، تمہاری امی نے کھانا نہیں پکایا تھا؟ نہیں انکل، بہت دن سے امی کی طبیعت خراب ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے، اس لیے امی کھانا نہیں پکاتی ہے۔ ہم لوگ روزہ مسجد میں کھولتے تھے اور کھانا بھی وہیں کھا لیتے تھے۔ کل شام پانی لینے کے لیے مانکور اسٹیشن گئے تھے، دیر سے آئے تو کھانا ختم ہو گیا، ہم لوگ بھوکے رہے۔ میں ردی امی کے پاس لے گیا تو امی بولی جلدی سے بیچ کر دودھ پاؤ لا، پھر ہم چائے پیتے ہیں۔ نثار کی باتیں میرے لیے کسی تعزیانے سے کم نہ تھیں۔ میں نے جیب سے 1000 روپے نکال کر اس کی جیب میں رکھتے ہوئے سمجھایا، بیٹا یہ روپے گرا مت دینا، سیدھے اپنی امی کو جا کر دو، شیر خورما کھاؤ اور اپنے لیے امی سے کپڑا لانے کے لیے کہو، جاؤ پہلے گھر جاؤ۔ نثار جیب تھامے خاموشی سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ نثار غریب ہے یا میں غریب ہوں جو اپنے پڑوسی کی خبر گیری نہ کر سکا،
یا معاشرہ ہی غریب ہے جو اندھا بہرا ہو چکا ہے، یا پھر یہ عید ہی غریب ہے؟ شکریہ۔